اسلام میں عورتوں کو بیویوں کو مارنے کی تعلیم دی گئی ہے اور یعنی اگر بیوی خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو خاوند کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو مار سکتی ہے، اس کی پٹائی کر سکتی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو اور ریڈ لائٹ پر نہیں رک رہے، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو آپ کو سزا ملے گی۔ اگر آپ ان رولز کی خلاف ورزی کریں گے تو جو حاکم ہے وہ آپ کو سزا دینے کا، سختی کرنے کا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کی سختی کسی ایسی درجہ کی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو بدنی سزا دینے کا بھی وہ مجاز ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فتنہ فساد برائیوں کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ملکوں میں، کنٹریز میں جو ہے نا معاشروں نے قوانین بنائے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں فساد کا کام کرنے ہم نے نہیں دینا۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہاں بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کا جو اب ادارہ ہے اس کا امام ہے خاوند، تو اس نے اب کنٹرول کرنا ہے، اولاد کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بیوی کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اب خاوند نے کنٹرول کرنا ہے۔ اب اولاد کے لیے جیسے تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کو تم نے نصیحت کرنی ہے حدیث میں کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرنی ہے ان کو کہ نماز پڑھو، اپنے ساتھ نماز پڑھوانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے آرام سے، پیار سے، محبت سے۔ 10 سال کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ جناب نماز نہیں پڑھتی، پھر بھی عادی نہیں ہوتی، تو فرمایا وہاں پہ بھی لفظ یوز کیا کہ اب انہیں مارو۔ جو لفظ اس آیت میں یوز کیا نا بیویوں کی نسبت وَاضْرِبُوهُنَّ، وہی لفظ ان اولاد کی نسبت بھی یوز کیا حدیث میں کہ انہیں مارو۔ تو اب بعض بچے ہوتے ہیں 10 سال کے، مثال کے طور پر، وہ نصیحت کرنے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض کو تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے۔ گھر کا رولز کیسے چلنا ہے، گھر میں جو بھی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اس پر نگرانی رکھنی ہے خاوند نے، ہر چیز کی۔ گھر میں کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، تو ظاہر ہے وہ خاوند نے لمیٹیشن لگانی ہے کہ فلاں گھر میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا، پردہ کرنا ہے، ان چیزوں کی جو نگرانی ہے وہ خاوند نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جب خاوند یہ احکامات دے گا تو بیوی نے فرمانبرداری کرنی، تو فرمایا فالصالحات، نیک بیویاں قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں، یعنی اللہ رسول کی، اور پھر خاوندوں کی بھی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اور پھر اس طرح گھر میں مال و اسباب خاوند کا پڑا ہوا ہے تو ان مال و اسباب کو جو ہے نا اس میں بددیانتی نہیں کرتی، خیانت نہیں کرتی کہ بغیر پوچھے اور لوگوں کو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں کہ صدقہ بھی کرنا ہے تو خاوند سے پوچھ کے کرنا ہے، خاوند کی اجازت سے صدقہ کرنا ہے۔ تو خاوند کے مال و اسباب کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس میں بددیانتی نہیں کرتی، خیانت نہیں کرتی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ کون رشتہ دار گھر پر آنا چاہیے کون نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایڈمنسٹریشن لیول پر خاوند چیک کر رہا ہوتا ہے۔ کون بد عمل لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، وہ گھر میں آئیں گے تو مزید فساد پیدا کریں گے، تو یہ تمام ایڈمنسٹریشن لیول پر نگرانی رکھ رہا ہوتا ہے خاوند، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو دہریہ لوگ ہیں، ملحدین، ایتھیسٹ، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو، بیویوں کو مارنے کی تعلیم دی گئی ہے اور یعنی اگر بیوی خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو خاوند کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو مار سکتی ہے، اس کی پٹائی کر سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑی غیر اخلاقی تعلیم ہے، یہ تو کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہے۔ تو ایسی غیر اخلاقی تعلیم دینے والا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دہریہ ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ قرآن شریف میں جو ہے یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ حاکم ہیں، حکمران ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں بیویوں پر، بیویوں پر حاکم ہیں۔ اب حاکم، اب آپ کہیں گے حاکم کیوں؟ کیونکہ حاکم ہر دنیا میں، ہر کمیونٹی، ہر جماعت، ہر گروپ جو انسانوں کا ہوتا ہے اس میں ایک حاکم ضرور ہوتا ہے۔ حاکم کون ہوتے ہیں؟ لیڈر۔ الرجال قوامون علی النساء، بیویوں پر حاکم ہے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری آیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کی جانب سے اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہماری بیویاں جب متقی ہوں گی،
اولاد جب ہماری متقی ہوگی، نیک ہوگی، تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی اور یوں ہم ان کے امام بن جائیں گے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ خاوند جو ہوتا ہے وہ بیویوں کا اور اولاد کا امام ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں لیڈر کو، پیشوا کو، سربراہ کو، حاکم کو۔ تو خاوند جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جیسے کہ اس دعا میں بھی بتایا گیا ہے، اور اسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ بیویوں کا یعنی کہ اس کی جو بیویاں ہیں وہ نیک ہوں، اس کی بیویاں نیک ہوں، اولاد نیک ہو، تاکہ پھر اسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ مراد کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے؟ مراد یہ ہے کہ اسے اچھا لگے، اسے سکون ملے گا، اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سے پھر وہ ان کا امام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بیویاں بھی متقی ہیں، اولاد بھی متقی ہے، تو پھر وہ ان کا امام بن گیا۔ تو قرآن کریم نے خاوند کو اور باپ کو اولاد پر امام قرار دیا، اور خاوند کو بیویوں پر امام قرار دیا ہے کہ وہ لیڈر ہے، امام ہے۔ تو دنیا میں ممالک میں آپ دیکھ لیں، سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوج ہوتی ہے، اس کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، سپورٹس ٹیم ہوتی ہے، اس کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہیں نوکری کرتے ہو، جاب کرنے جاتے ہو، آفس میں جاتے ہو، وہاں پہ آپ کا لیڈر ہوگا، امام ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہ آپ آؤ جی میں امام شمام کو نہیں مانتا، لیڈر شیڈر کوئی باس شاس نہیں ہے، سب مل کر کام کریں گے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہی وہاں پہ آپ کا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو وہاں پہ بھی امام ہے، لیڈر ہے۔ تو دنیا کا کوئی طبقہ، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی جگہ بغیر امام کے، لیڈرشپ کے نہیں چل سکتا۔ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی امام، لیڈر ضرور ہوگا۔ ایسا ہی اب گھر ہے، گھر ایک ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا یہ ادارہ قائم کیا ہے شریعت کے اندر، کہ میاں بیوی جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں سب، تو وہاں پہ بھی اب ایک لیڈر ہونا چاہیے نا۔ اب لیڈر نہیں ہوگا، سب اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اولاد اپنی مرضی کی بس زندگی گزارے گی، بیوی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی، بیوی ہو کر بھی وہ نامحرموں سے دوستیاں کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ بے پردگی کرے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ، برے برے کام کرے گی، اور اولاد اپنی مرضی منمانیاں کریں گی، تو یہ پھر گھر کیسے چلے گا بھائی؟ وہاں پہ فرمایا کہ لیڈر جو ہے نا خاوند ہے، اس نے اب کنٹرول کرنا ہے، اس نے کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ قرآن شریف میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے۔ تو مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو حکم دے دیا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ کیسے؟ نیک کام کر کے، برے کاموں سے بچ کے، یوں آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ ان کی نیک تربیت کر کے، ان کو برے کاموں سے روک کے۔ تو گھر میں امام کون ہے؟ وہ خاوند ہے، باپ ہے۔ اس نے اب اپنی بیویوں کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے کہ برے کام نہیں کرنے، شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہے، بچوں کو بھی کنٹرول کر کے رکھنا ہے، نمازوں کا کہنا ہے، نیک بنانا ہے، برائیوں سے، بدیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے سب سے پہلی باپ کی، خاوند کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہ میں نے بتایا، دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ، اسپورٹس ٹیم میں، آفس میں، جاب میں، ہر جگہ ایک امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے۔ تو گھر کا باس کون ہوگا؟ اگر سارے اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، تو ایسے تو گھر نہیں چل سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اولاد جو ہے وہ یوٹیوب پر اور موبائل فون پر تو فضول چیزیں دیکھے گی، ٹھیک ہے؟ گناہ والی چیزیں دیکھے گی، گناہ والے کام کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نہیں روک سکتے بھائی، وہ کہے گی میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، ٹھیک ہے؟ آپ کی بیوی ہے، وہ اپنی مرضی کر رہی ہے، اپنی منمانیاں کر رہی ہے، جس سے چاہے مرضی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ دوستیاں کر رہی ہے، نامحرموں سے دوستیاں کر رہی ہے، بازار جا رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہے، پہ پردہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نئے نئے فرینڈز بنا رہی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ تو ایسے گھر چلے گا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس لیے بھیجا کہ تم نے میری عبادت کرنی۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہر دنیا کے معاملے میں۔ تو اللہ نے بتا دیا گھر کا امام ہوتا ہے وہ ہے خاوند اور باپ، ٹھیک ہے نا؟
مرد جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. تو اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی امام نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھئی امام نہیں ہونا چاہیے، سب برابر ہیں. تو پھر آپ آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہاں پہ بھی پھر آپ کہیں بھئی اب باس واس کی ضرورت نہیں ہے، سب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ پھر ملک کے جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، آپ کہیں بھئی میں نہیں مانتا، سب برابر ہیں، کوئی لیڈر شیڈر نہیں ہے، سب نے برابر کام کرنا ہے بس. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے. تو گھر کا جو امام ہے وہ ہے خاوند. اب خاوند نے کنٹرول کرنا ہے. اب فرمایا کہ تم نے خود بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاوند کو، باپ کو، کہ تم نے خود بھی نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، اور پھر تم نے اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانا ہے. یہ تو دعا سکھائی ہوئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو متقیوں کا امام بننے کی دعا ہے. متقیوں کا امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی کسی جماعت کا امام بننے کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی نیا فرقہ لانچ کرنا ہے، کوئی جماعت بنانی ہے، اس کا جناب امام بن جاؤں میں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیویاں نیک ہوں گی، آپ کی اولاد نیک ہوگی، تو پھر آپ ان کے امام ہوں گے تو وہ متقی ہوں گے تو اچھی بات. یہ پھر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو سکون ملے گا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، مرنے کے بعد یہ بھی جنت میں جائیں گے اور مجھے ثواب ملے گا. وہ نیک نہیں ہوں گے، بد ہوں گے، تو پھر تو آپ جو ہے نا آپ کو برا لگے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہے ہو کہ آپ انہیں جہنم سے نہیں بچا رہے. تو یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر اس معاملے میں جب آپ لیڈر بن گئے تو لیڈر کی پھر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اس نے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرنے ہوتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، اس نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں نا قوم کے لیے، ملک کے لیے. آفس ہے، وہاں پہ باس ہے، اس نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اگر یہ خلاف ورزی کی تو تمہیں سزا ملے گی. یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہو، ریڈ لائٹ پر نہیں رک رہے، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو آپ کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو ملک میں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی رولز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ ان رولز کی خلاف ورزی کریں گے تو جو حاکم ہے وہ آپ کو سزا دینے کا، سختی کرنے کا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی سختی کسی ایسی درجہ کی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو بدنی سزا دینے کا بھی وہ مجاز ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فتنہ فساد برائیوں کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ملکوں میں، کنٹریز میں جو ہے نا معاشروں نے قوانین بنائے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں فساد کا کام کرنے ہم نے نہیں دینا. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کا جو اب ادارہ ہے اس کا امام ہے خاوند. تو اس نے اب کنٹرول کرنا ہے، اولاد کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بیوی کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر یہ معاملہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں جیسے فرمایا، اول تو یہ تعلیم ہے کہ خاوند نیک ہونا چاہیے. اگر تو خاوند نیک نہیں ہے، اگر خاوند کوئی بدماش ہے، بد عمل ہے، بے نمازی ہے، شرابی کبابی ہے، ٹھیک ہے نا، بدکار قسم کا ہے، تو ایسے خاوند سے تو پناہ مانگنی چاہیے. اور وہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت، صحبت اختیار کرو. برے خاوند کی صحبت اختیار نہیں کرنی. قرآن میں آیات موجود ہیں، خبیثوں کے لیے خبیث لوگ ہوتے ہیں اور طیب لوگوں کے لیے طیب لوگ ہوتے ہیں. تو جو طیب نیک خاوند ہے وہ خبیث عورت سے شادی نہیں کرے گا. خبیث کون ہوتا ہے؟ خبیث قرآن نے کس کو کہا ہے؟ کہ جو بے نوازی ہے، بد عمل ہے، اللہ رسول کے رستے پر نہیں چلتی، وہ خبیث ہوتا ہے. تو اس لیے طیب نے طیب بیوی ڈھونڈنی ہے اور طیب عورت نے طیب خاوند ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پتہ نہیں چلا اور بیوی کوئی بری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بد عمل ہے، خبیث ہے، یا خاوند ایسا آ گیا، تو وہاں پھر طیب کے لیے حکم ہے کہ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کا ظاہر ہے اس کا برا اثر پڑے گا. اگر خاوند بدماش ہے، بد عمل ہے، بیوی نیک ہے، ٹھیک ہے، تو خاوند کی برائیوں کا اثر بیوی پر پڑے گا، اولاد پہ پڑے گا. اولاد بھی ویسے ہی بے نمازی، بد عمل، شرابی کبابی، ٹھیک ہے نا، بدکاریوں میں ملوث. یہ چیزیں جو برائیاں خاوند میں ہوتی ہیں، باپ میں ہوتی ہیں، وہی پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں بیوی میں بھی اور اولاد میں بھی. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ خاوند نیک ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے گا، تو تبھی دوسروں کو بچائے گا نا. جب وہ خود جہنم سے نہیں بچے گا، نیک نہیں بنے گا، تو دوسروں کو کیسے نیک بنائے گا؟ تو لیڈر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو ملک ہے اس میں اگر جو حاکم ہے وہ اگر نیک نہ ہو، کرپٹ ہو، بددیانت ہو، تو دیکھو کتنا فساد آتا ہے. حاکم کا دیانتدار ہونا، نیک ہونا، مخلص ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو گھر کا جو لیڈر ہے، امام ہے، خاوند ہے، اس کا نیک ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر وہ نیک نہیں ہوگا تو پھر بہت گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہے کہ اب خاوند نے کنٹرول کرنا ہے. اب اولاد کے لیے جیسے تعلیم دی گئی ہے کہ اولاد کو تم نے نصیحت کرنی ہے حدیث میں کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرنی ہے ان کو، کہ نماز پڑھو، اپنے ساتھ نماز پڑھوانا ہے اس کو.
ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے آرام سے، پیار سے، محبت سے۔ 10 سال کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ جناب نماز نہیں پڑھتی، پھر بھی عادی نہیں ہوتی، تو فرمایا وہاں پہ بھی لفظ یوز کیا کہ اب انہیں مارو۔ جو لفظ اس آیت میں یوز کیا نا بیویوں کی نسبت وَاضْرِبُوهُنَّ، وہی لفظ ان اولاد کی نسبت بھی یوز کیا حدیث میں کہ انہیں مارو۔ اب وہاں پہ ہر عقل مند باپ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی وہاں مارنے سے مراد تشدد کرنا تو نہیں ہے، ہڈی پسلی توڑنا مراد تو نہیں ہے، سینسیٹیو پارٹس پر مارنا مراد تو نہیں ہے۔ وہاں پہ مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے اس مارنے کا؟ بھئی وہ سختی مراد ہے۔ یہ ضرب لفظ ہے وَاضْرِبُو، مارنا، یہ قرآن میں کئی مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے معنی سختی کرنے کے بھی ہیں، سختی کرنے کے بھی ہیں۔ تو اب بعض بچے ہوتے ہیں 10 سال کے، مثال کے طور پر، وہ نصیحت کرنے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض کو تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے، بعض ایسے اسکول میں شیطان بچوں کے ساتھ رہ رہ کے ایسے شیطان ڈھیٹ قسم کے بچے بنے ہوتے ہیں کہ ان کو تو والدین کی ڈانٹ بھی کچھ اثر نہیں آتی، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ گالی گلوچ کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، بری باتوں کے، بدتمیزیوں کے، نافرمانیوں کے۔ تو آپ نے اسکولز میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو آپ پاکستان کے اسکول میں تو صحیح ٹھکائی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی صحیح ٹھکائی لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے شیطان ہیں، کہنا نہیں مانتے۔ آج کل بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں اسکولوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، تو وہ ٹیچرز اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ تو نصیحت سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو بار بار ہم بول رہے ہیں کہ بھئی شیطانی نہ کرو، تب بھی بچے شیطانی کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ٹیچر خود مجبور ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ایک دو چٹاخے لگا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شرم آتی ہے اس کو پھر، تو سزا کے طور پر۔ تو اب یہ تو نہیں کہ ٹیچر اب تشدد کرنا شروع کر دے، تشدد نہیں کرتے، اگر جو کرتے ہیں پھر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تو وہ پٹائی بھی، مارنا بھی اس حد تک ہوتا ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹ کو کچھ تھوڑی سی اصلاح ہو، کچھ شرم و حیا آئے کہ کر کیا رہے ہو تم، بھائی تم شیطانی کام کر رہے ہو، ہم تمہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، تمہیں سزا دے کر تھوڑی بہت ایک حد تک تمہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، بے شرم انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح ٹیچر بھی یہ کرتا، تو والد کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا، وہ اگر بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس پر آپ نے سختی کرنی ہے، اسے مارنا ہے۔ اب وہ باپ خود سمجھ سکتا ہے کہ میری اولاد کس قسم کی سختی سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اب پٹائی کرے، وہ سختی دوسری نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے کہ موبائل فون دیا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، موبائل فون میں واپس لے لوں گا، آپ کو موبائل فون نہیں ملے گا، آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، آپ کارٹون نہیں دیکھ سکتے، آپ ویڈیو گیم نہیں کھیل سکتے، آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹی بند کر دوں گا، آپ دوستوں سے کھیل کود نہیں کر سکتے، یہ آپ پر سختی آ گئی، آپ کی یہ ہے سختی درابہ۔ تو قرآن شریف کے عربی الفاظ، بعض الفاظ ہوتے ہیں جو بڑی وسعت رکھتے ہیں، بعض ظاہری معنی مراد ہوتے ہیں، بعض دفعہ مجازی معنی بھی مراد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وسعت ہے کہ آپ جو ہے نا مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آپ سختی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ماریں، ٹھیک ہے نا؟ لٹرلی آپ سختی کر سکتے ہیں، پابندیاں لگا سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ تو اب جو عقل مند باپ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہ اب وہ ہڈی پسلی توڑ دیں اور جسمانی تشدد شروع کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ جو اولاد کی تربیت اس لیے ہے کہ تاکہ وہ نمازی بنے، اور نمازی، کیونکہ حکم ہے آپ نے جہنم سے بچانا ہے، تو جہنم سے بچانے کے لیے انہیں نیک بنانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ لکھا بھی ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ تو جہنم میں ہوں گے، قرآن سے ثابت ہے۔ نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو ورنہ والا تو کافر ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ اپنی نفس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اولاد کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے یا اس پر سختی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اسے بد اخلاقی سے بچانا ہے، اسے جہنم سے بچانا ہے، اسے شیطانی سے بچانا ہے، اسے برے کاموں سے بچانا ہے، اس لیے اسے نیک بنانا ہے۔ تو وہ ہر بار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان پر سختی بھی کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ باہر کے ممالک میں جہاں پہ اولاد کو تھپڑ مارنے پہ بھی پولیس اور مقدمہ ہو جاتا ہے یا پابندی ہے کہ نہیں مار سکتے اولاد کو تھپڑ، اور اولاد بعض پولیس پر رپورٹ کر سکتی ہے، تو وہاں پہ آپ اولادوں کو دیکھ لیں کیسی بگڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بگڑی ہوئی ہیں، میری زندگی میری مرضی، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ والی لائف گزارتے ہیں، دہریہ ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی کی پرواہ، اپنی لائف جیو جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے غلام بنو، تو اس لیے وہ اولادیں پھر بگڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے، شادی کے بغیر ہی سب کچھ بدعمالیاں ہو رہی ہیں، جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خاوند سے کوئی وفاداری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وفاداری نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا احکامات دیے ہیں وہ ایک رول کے مطابق دیے ہیں۔ تو
جس طرح اولاد کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ آپ ان پر پٹائی کر سکتی ہو، ایسا ہی خاوند مرد جو ہوتا ہے وہ بیوی پر بھی حاکم ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سختی کا رویہ کر سکتا ہے، بصورت اس صورت میں کہ اگر بیوی اللہ رسول کی حدود سے تجاوز کرے۔ تو کیا فرمائے کہ خاوند جو ہوتے ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں بیویوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے کہ بعض پر بعض کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان پر اموال خرچ کرتے ہیں۔ تو ذمہ داری باپ کی مرد کی ہوتی ہے کہ وہ کمائے، نوکری کرے، میاں بیوی میں کمانے کی، خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے کہ اس نے یہ معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمائے فالصالحات قانتات، کہ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ کس کی فرمانبردار ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ رسول کی فرمانبردار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ آیت کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کا پس منظر یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ مومن مرد اور مومن بیوی سے متعلق ہے، کافر سے متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مشرکہ سے متعلق نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے تابع زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جو ایسا ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ بنیادی رول یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کر کسی کی بات نہیں ماننی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، برے کاموں میں، برائی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رسول تو معاذ اللہ برے احکام نہیں دے سکتے، اللہ رسول کے بعد کون دے سکتا ہے؟ والدین دے سکتے ہیں، باپ دے سکتا ہے، خامن دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور دے سکتا ہے۔ تو اگر وہ برے احکام دے گا تو اس میں آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ جو فرمایا کہ فالصالحات قانتات، کہ نیک بیویاں فرمانبردار ہوتی ہیں، تو کس کی فرمانبردار ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ رسول کی فرمانبردار ہوتی ہیں نا، اللہ رسول کا کہنا مانا، اس کے بعد پھر اللہ رسول نے شریعت کے تابع رہتے ہوئے پھر خامن کی، نیک خامن کی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ بدماش بد عمل خامن کی فرمانبرداری کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ رسول سے مخلص ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس خامن کے لیے تو نہیں ہے کہ جو بد عمل ہے، بدماش ہے، بے نمازی ہے، باہر بھی لڑائیاں کرے، گھر میں بھی آ کے جناب ظلم و زیادتی کرے بیوی پہ، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ یہ بہانہ بنا دے جی مجھے تو حکم دیا ہوا ہے بیوی کو مارنے کا، تو تمہیں حکم نہیں دیا ہوا، پہلے تم خود نیک بنو، ٹھیک ہے، تم تو نیک خود نیک نہیں ہو تم۔ وہاں پہ تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، برے خاون سے، خبیث خاون سے الگ ہو جائے، اس کے ساتھ نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت اس پس منظر میں ہے کہ خاوند نیک ہے اور بیوی کو بھی نیک ہونا چاہیے۔ اور اب ایک تو اللہ رسول کے اطاعت کرنے والی ہے، وہ دوسرا وہ خاوند کی اطاعت بھی کرنے والی ہے۔ تو خاوند کی اطاعت جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، خاوند اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی بے پردہ ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا، نہ محرموں سے دوستی رکھو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بدی کا کام کرو، ایسے احکامات جو غیر شرعی خاوند نہیں دے سکتا، شریعت کے تابع رہتے ہوئے وہ احکامات دے گا، تو تب اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تب اس کی اطاعت کرنی ہے۔ گھر کا رولز کیسے چلنا ہے، گھر میں جو بھی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اس پر نگرانی رکھنی ہے خاوند نے، ہر چیز کی، گھر میں کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، کس نامحرم سے پردہ کرنا ہے، یعنی کہ نامحرم میں سے تو پردہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ خاوند نے لمیٹیشن لگانی ہے کہ فلاں گھر میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا، پردہ کرنا ہے، ان چیزوں کی جو نگرانی ہے وہ خاوند نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جب خاوند یہ احکامات دے گا تو بیوی نے فرمانبرداری کرنی ہے، کیونکہ خاوند جو حکم دے گا وہ شریعت کے مطابق دے گا۔ اگر خاوند غیر شرعی حکم دے رہا ہے تو وہاں پہ اطاعت نہیں کرنی بیوی نے، بلکہ رہنا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ برا خاوند ہے، خبیثوں کے لیے خبیث ہوتے ہیں، طیبوں کے لیے طیب ہوتے ہیں، خبیث اور طیب دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے بے نمازی انسان ہے وہ ایک نمازی انسان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، دونوں کی سوچ میں، خیالات میں فرق ہے، دونوں کی جو روحانیت ہے نا وہ فرق ہے۔ تو اس لیے بے نمازی کا دوست ہوگا، نمازی کا دوست ہوگا۔ تو ایسے ہی میاں بیوی ہیں تو وہاں پہ بھی دونوں کا طیب ہونا ضروری ہے، یا دونوں خبیث ہوں گے تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، دونوں بے نمازی ہیں، بد عمل ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری زندگی میری مرضی، میرا جیسے میری مرضی، تو پھر کرو جو کرنا ہے، جہنم میں جاؤ۔ لیکن اگر دونوں طیب ہیں تو پھر وہ اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا فالصالحات، نیک بیویاں قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں، یعنی اللہ رسول کی اور پھر خاوندوں کی بھی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غیب میں بھی، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟
وہ حفاظت کرتی ہیں اپنے مقام و منصب کی کہ میں بیوی ہوں اور بیوی کے کیا اختیارات اسلام میں دیے ہوئے، کیا فرائض دیے ہوئے، ان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خاوند چلا گیا غیب میں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ غیب مطلب تنہائی میں، خاوند گھر پہ نہیں ہے، وہ ڈیوٹی پہ کہیں پہ آفس چلا گیا جاب کرنے، آپ بیوی گھر میں اکیلی ہے، تو اب وہ اپنی منمانیاں کریں، اپنی مرضیاں کریں، نامحرم سے دوستی کرے، بے پردگی کرے، یہ نہیں کر سکتی۔ حفاظت کرنی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اپنی عزت و آبرو کی۔ اور پھر اس طرح گھر میں مال و اسباب خاوند کا پڑا ہوا ہے تو ان مال و اسباب کو جو ہے نا اس میں بددیانتی نہیں کرتی، خیانت نہیں کرتی کہ بغیر پوچھے اور لوگوں کو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ بھی کرنا ہے تو خاوند سے پوچھ کے کرنا ہے، خاوند کی اجازت سے صدقہ کرنا ہے۔ تو خاوند کے مال و اسباب کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس میں بددیانتی نہیں کرتی، خیانت نہیں کرتی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اسی طرح پھر خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اس کی پیٹھ پیچھے غیب میں، کہ یہ نہیں کہ خاوند چلا گیا ہے تو اب اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے غیبتیں شروع ہو جائیں، چغلیاں شروع ہو جائیں، اپنی دیگر جو فیملی بہن بھائی ہیں یا والدین ہیں ان سے اپنے خاوند کی چغلیاں شروع ہو جائیں کہ میرا خاوند تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی برائیاں شروع ہو جائیں، غیبتیں شروع ہو جائیں، تو یہ نہیں کرتی، حفاظت کرتی ہے اس کی عزت کی بھی، ٹھیک، یہ معاملہ ہے۔ اس نے عہد کیا ہوا ہے نا خاوند سے شادی کر کے، عہد کیا ہوا ہے کہ اب میری زندگی شریعت کے مطابق تمہارے ساتھ ہوگی، تو شریعت نے حکم کیا دیا ہوا ہے، قانتاتن، فرمانبرداری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، عزت کرنی ہے۔ تو اب نیک بیویاں جو ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غیب میں بھی، یعنی علیحدگی میں بھی، اپنی عزت و آبرو کی، خاوند کی عزت و آبرو کی، خاوند کے مال و اسباب کی، ٹھیک ہے نا، اور ہر اس چیز کی جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وہ نافرمانی کرنے کا خدشہ ہو، نشوزہن بغاوت کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، مراد کیا مطلب یہ کہ شریعت کی حدود تجاوز کرنے کا خدشہ ہو۔ اب خاوند تو نیک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا بیوی جو ہے نا وہ برے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بدمعاش ہے، بد عمل خاوند ہے، برے احکامات دیتا ہے، اس کے ساتھ تو بیوی کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیدا ہو گئے ہوں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اب تو بچے پیدا ہو گئے ہیں اب تو قربانی دینی پڑے گی، اسلام میں یہ قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہم قربانی کریں گے، اب خبیث خاوند ہے تو اب بھی ہم رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے، یا خبیث بیوی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر تو بیوی خبیث ہے، اگر تو خاوند خبیث، اگر تو خاوند خبیث ہے، بدعمل ہے، تو بیوی کا فرض ہے کہ اس سے، اور بیوی طیب ہے تو وہ اس سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا نشوزہ ہنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ خلاف شریعت کام کرنے کا سوچے یا کرے، ٹھیک ہے نا، تخافون اگر خدشہ ہو، خوف ہو کہ اب وہ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے، کوئی خلاف شریعت کام کر رہی ہے، جیسے پردہ نہیں کر رہی، نامحرموں سے دوستی کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، بغیر پوچھے بازار نکل جاتی ہے، اور کہاں کہاں جاتی ہے، اور خامد روکتا ہے کہ بھئی آپ نے نہیں جانا بازار، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، گھر میں کسی کو آنے نہیں دینا میری مرضی کے بغیر، ٹھیک ہے، اور خامد نہیں، بیوی نہیں مانتی، بیوی نافرمانی کر رہی ہے۔ اب نافرمانی اس صورت میں ہے کہ جیسے کہ شریعت کے حدود کی نافرمانی کر رہی ہے، یا تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ کہ گھر کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہیں، کون گھر پر آئے کون گھر پہ نہ آ جائے، باہر جانا ہے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، پردہ کر کے جانا ہے پردہ، یہ تمام چیزوں جو ہے نا، کون رشتہ دار گھر پر آنا چاہیے کون نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایڈمنسٹریشن لیول پر خاوند چیک کر رہا ہوتا ہے۔ خاوند کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ خاوند تو نیک ہے نا، تو اب اس نے گھر میں جو ہے نا وہ اسلامی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون کون خاوند، کون کون جو رشتہ داروں میں کون بے نمازی لوگ ہیں، بد عمل لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، وہ گھر میں آئیں گے تو مزید فساد پیدا کریں گے، تو یہ تمام ایڈمنسٹریشن لیول پر نگرانی رکھ رہا ہوتا ہے خاوند، ٹھیک ہے، اور اس کو حکم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بھی شریعت نافذ کرنی ہے۔ تو اس لیے اگر ان تمام معاملات میں بیوی کرتی ہے بغاوت، نشوزہن سے مراد کیا ہے کہ وہ بغاوت کرتی ہے، اللہ رسول سے بغاوت کرتی ہے، خاوند کے احکامات سے، کون سے احکامات سے؟ نیک احکامات سے، جو صحیح، کیونکہ خاوند نیک ہے نا تو وہ صحیح احکامات دے رہا ہے، اور ان سے جو ہے بیوی وہ بغاوت کرتی ہے، تو کیا فرمایا پھر، کیا کرنا؟ فرمایا فَعِذُوهُنَّ، تو اس سے نصیحت کرو، اسے بتاؤ بھئی کہ تم بیوی ہو میں خاوند ہوں، ہماری زندگی شریعت کے مطابق چلنی چاہیے، غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، پردے کے معاملات میں تمام ہر چیز میں شریعت کی نصیحت کر دے، بتا دے۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر الگ کر دے،
بستر الگ کیوں کر کے؟ ناراضگی کا اظہار ہے، وہ دیکھے کہ یار وہ صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تب تک بستر الگ کر دے۔ بیوی کو بھی اثر پڑے کہ یار خاوند مجھ سے بستر جسمانی تعلقات قطع کر دیے ہیں، الگ ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سنجیدہ لینا، معمولی چیز نہ لے، اور دیکھے کہ بیوی اصلاح کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ اب یہاں پہ ٹرانسلیشن لوگوں نے کی ہوتی ہے انہیں مارو، اور جنہوں نے ٹرانسلیشن مارنے کی ہوتی ہے کہ بیویوں کو مارو، تو وہاں سے مارنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ان کا تشدد کرو، یہ اسی سینس میں ہے جس طرح بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھا، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے کہ انہیں مارو، تو وہ مارنا بھی لمیٹڈ ہے، اس لیے مارو تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، نمازوں پہ قائم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، اس حد تک تشدد مراد نہیں ہے، جسمانی تشدد مراد نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے، ایسے ہی سینسٹیو جگہوں پہ نہیں مار سکتے، یعنی تشدد نہیں کر سکتے۔ تو مراد وَاضْرِبُوهُنَّ جو ہے وہ مارو اس حد تک ہے، وہ بھی کس صورت میں ہے کہ وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اب جس طرح بچہ، جیسے کہ میں نے بتایا بچہ ہے، وہ کس حد تک شرارتی نافرمان ہے، اس کی نافرمانی اگر ایسی ہے کہ وہ نصیحت سے بھی نہیں سمجھا، تو ظاہر ہے آپ نے کسی حد تک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پکڑنا ہے، اس کو جھنجھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بتانا ہے، اس کو اس پہ تھوڑی بہت سختی کرنی ہے۔ تو اب سختی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ جی وہ برے کام کر رہا ہے، برے کام کرنے سے روکنے ہے اس کو، یہ تو نہیں اسے برے کام کرنے دینے۔ تو اگر آپ اس کو برے کام کرنے دے رہے ہیں تو یہ آپ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو برے کام کرنے سے روک رہے ہیں اور سختی بھی کر رہے ہیں کسی حد تک تاکہ وہ برے کام نہ کرے، تو یہ اخلاقی، آپ اس کو بد اخلاق ہونے سے بچا رہے ہو، یہ اخلاقی فعل ہے۔ تو یہاں بھی اخلاقی فعل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نافرمانیاں کر رہی ہے، وہ نہیں مانی تو نصیحت کرو، نصیحت سے بھی باز نہیں آ رہی تو بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دیا تب بھی وہ باز نہیں آ رہی، یہ 2 سٹیپ آپ نے اختیار کر لیے، نصیحت کر لی آپ نے، نہیں مان رہی، ٹھیک ہے نا، مطلب جس طرح آپ خود سمجھ سکتے ہیں اولاد ہوتی ہے، اب اس کو نصیحت کریں اولاد کو، وہ نہ مانے، اس کا مطلب ہے اب اولاد بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، والدین کا کہنا نہیں مان رہی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بیوی کو نصیحت کرو، وہ نافرمانی کر رہی ہے، نافرمانی دیکھیں چھوٹے موٹے معاملات میں نافرمانی تو مراد نہیں ہے نا کہ آپ خاوند نے کہا کہ بھئی آج میرے لیے بریانی بناؤ، اور بیوی نے آپ کے لیے جناب چنے کی دال، ماش کی دال بنا دی، نافرمانی کرتی، یہ چھوٹی موٹی نافرمانی تو مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نشوزہن سے مراد ہے بغاوت، جو کہ ایسی لیول پر ہو کہ جس میں گھر کے معاملات خراب ہو رہے ہوں، گھر کے ایڈمنسٹریشن لیول پر، یا شرعی حدود کی جو ہے نا خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ پھر یہ ہے کہ اب جیسے مثال لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیوی ہے اور وہ آپ چلے جاتے ہیں اور وہ جناب نامحرموں سے دوستی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بے پردگی کر رہی ہے، یا وہ فیس بک پر فرینڈز بنا رہی ہے، نامحرموں سے دوستیاں کر رہی ہے، کہیں بھی کچھ ایسے معاملات کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر اب آپ نے کیا اس کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے؟ تو یہ مراد ہے کہ فَإِذُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو ظاہر ہے اس سے پھر بستر الگ کر دینا ہے۔ اور یہ اب تھوڑا سا بڑا لیول ہو گیا، نصیحت سے بھی بڑا ہو گیا کہ اب تو میں ناراض ہوں جی، اب میں ناراض ہوں، اب تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اب وہاں پہ بھی اب بیوی اپنی اصلاح نہیں کر رہی، وہاں پہ بھی بیوی اپنی اصلاح نہیں کر رہی، وہ نہیں مان رہی بات، تو اب وہاں پہ کیا فرمایا؟ آخری آپشن دے دی، وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اب انہیں مارو۔ مارو کیسے؟ ان کی ہڈی پسلی توڑ دو؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اولاد کی نسبت بھی کوئی عقل مند باپ یہ نہیں سمجھ سکتا، تو یہاں پہ بھی حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ کسی بدمعاش بد عمل خاوند کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ نیک خاوند کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر خاوند بدمعاش بد عمل ہے تو اسے تو چھٹکارا بیوی نے حاصل کرنا ہے، پہلی فرصت میں نکلنا ہے گھر سے باہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ خاوند کون ہے؟ خاوند ہے نیک بندہ، شریف بندہ ہے، وہ نصیحت کر رہا ہے، نہیں مان رہی، وہ بستر الگ کر دیا، بیوی پھر بھی نہیں مان رہی، تو اب وہاں پہ فرمایا اب تم سختی کرو، انہیں مارو۔ مارو کس طرح؟ مارنے کی بھی وہی لمٹ رکھنی ہے کہ جس سے وہ مان جائے، اس کو کچھ شرم آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد ہے، سختی کرنے سے مراد یہ ہے۔ اور اس میں پھر علماء نے بعض یہ مطلب بھی نکالا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ سے مراد یہ ہے کہ رشتے پر ضرب لگاؤ، مارنے سے مراد یہ ہے کہ رشتے پر ضرب لگاؤ، کیونکہ یہ ہے کہ اب رشتے پر ضرب لگانے سے کیا مراد ہے؟ رشتے پر ضرب لگانے سے مراد یہ کہ جو کہ اس سے اگلی آیت میں بیان ہوا، یہ 34 آیت ہے، وہ 35 آیت میں وہ نوعیت بیان ہوئی ہے کہ اب رشتے پر ضرب کیسے لگانی ہے۔ یہ بعض مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مارنا مراد ہی نہیں ہے، مراد یہ کہ اب وہ آپ نے نصیحت کی، وہ نہیں مان رہی، آپ نے بستر بھی الگ کر دیا، وہ نہیں مان رہی، اب آپ نے رشتے پر ضرب لگانی ہے، اور رشتے پر ضرب لگانے کا طریقہ کار اس سے اگلی آیت میں بیان کر دیا ہے تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ لیکن رشتے پر ضرب جب لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ضرب لگائی؟
وہ جیسی بھی لگائی وہ آپ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، تو اگر اس کو ضرب لگانے سے، رشتے پر ضرب لگانے سے اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، بس اگر اس کے بعد تمہاری وہ اطاعت کر لے تو پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ تو اب یہ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ سے بھی ثابت ہے کہ اطاعت بیوی نے کرنی ہوتی ہے خاوند کی، خاوند امام ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، رشتے پر ضرب لگاؤ، کیسے لگاؤ اس کا ذکر اگلی آیت میں بیان فرما دیا۔ اب یہ جیسے کہ میں بتایا کہ بعض مفسرین یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ مارنا مراد ہی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ رشتے پر ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رشتے پر ضرب لگانے کا تو ذکر نہیں کیا ہوا، سمپل لکھا ہوا ہے کہ انہیں مارو، ٹھیک ہے، ان پر ضرب لگاؤ۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ظاہری معنوں میں مراد نہیں لی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، قرآن شریف میں آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو استقامت دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو وہاں پہ مدد کرنے سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، مراد یہ کہ اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کے دین کی حمایت کرو گے، مدد کرو گے، اللہ کی دین کو نصرت دو گے، کیونکہ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ معنی مراد لیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر قرآن میں آیت ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر مال میں مزید بڑھا دے گا۔ اور وہاں پہ بھی سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے مال و دولت کا، قرض کا، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ معنی مراد نہیں لیے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دے رہے ہیں ڈائریکٹ، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہم مال خرچ کریں گے، غریب و مسکینوں پر مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں مزید برکت ڈالے گا اور مرنے کے بعد اسے بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کرے گا جنت کی صورت میں۔ تو اسی طرح یہاں پہ جو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تو مراد یہ ہے کہ رشتے پر ضرب لگانی ہے، اور رشتے پر ضرب کیسے لگانی ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا کہ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو، تمہیں کس کو مخاطب فرمایا؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اور آج کے زمانے میں یہ مخاطب ہے عدالت، ٹھیک ہے، عدالت مخاطب ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ مراد یہ کہ وَضْرِبُوهُنَّ جو فرمایا ہے، مراد یہ کہ اب تم عدالتی کارروائی کرو، عدالتی کارروائی کرو، عدالت میں معاملہ لے جاؤ، تاکہ عدالت جو ہے وہ میاں بیوی کو بلائے اور کہے کہ ایک بندہ بیوی اپنے گھر سے لے آئے، منصف کو لے آئے، اور خاوند کو بھی کہے ایک بندہ تم لوگ وہاں سے لے آؤ، ادھر آؤ بیٹھو اور اب ڈسکشن کرتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے صلح کرنی ہے، ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ تو یہ اس تمام معاملے کی جو ہے وہ تصویر کشی کر دی گئی ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو، اختلاف کا، نہیں رہنا چاہتے، تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح کرنے کا ارادہ کریں، صلح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، صلح کر لیں، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر ہے تو پھر وہ الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، وَضْرِبُوهُنَّ کا تفصیل اگلی آیت میں یوں بیان فرما دی ہے۔ تو اگر اصلاح ہو جاتی ہے، وہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کوئی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ تو یہ ہے کہ بیوی نے مرد کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، کن معاملات میں؟ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرنی ہوتی ہے، اور خاوند اس کا نیک ہونا ضروری ہے۔ خاوند یہ نہیں کہ خاوند بدماش پلے درجے کا، لڑائی جھگڑے کرنے والا، گھر میں بھی دنگا فساد کرنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا، اور وہ کہ جی میرا حق بنتا ہے مارنے کا، تو اس سے تو بیوی پہلی فرصت میں نکلے وہاں سے باہر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خبیث خاوند کے لیے پھر خبیث بیویاں ہیں، وہ خبیث دو نہیں چلیں گے تو چلیں گے، یا لڑیں گے مریں گے تو دونوں مریں گے۔ طیب بیوی کو خبیث خاوند کے ساتھ نہیں رہنا، جھگڑالو خاوند کے ساتھ جو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرے، ٹھیک ہے نا، ظلم و زیادتی کرے، ٹھیک ہے، یہ تشدد کرے، جسمانی تشدد، ایسے کے ساتھ نہیں رہنا۔ وَضْرِبُوهُنَّ جیسے کہ میں بتایا، جو مارنے کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مارنا اس حد تک ہو کہ جس میں جسمانی تشدد نہ ہو، جسمانی تشدد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس حد تک ہو کہ بس، اور شرط یہ کہ خاوند بھی نیک ہونا چاہیے اور اس کا مقصد اصلاح بھی ہو،
ٹھیک ہے، تو وہ ہے. اور اگر وہ نہیں، دوسرا معنی مراد لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ رشتے پر ضرب لگانی ہے، تو پھر وہ اس کا طریقہ اگلی آیت میں بیان کر دیا ہے کہ وہ اب ایک بندہ بیوی کے خاندان سے، ایک بندہ خاوند کے خاندان سے آئے، عدالت کے سامنے بیٹھے، صلاح مشورہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں طے کر لیں، ٹھیک ہے نا. اگر طے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو الگ ہو جائیں. یہ معاملہ ہے. تو اس لیے اسلام کے، قرآن کے اس حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اسلام کتنا اخلاقی تعلیم پیش کرتا ہے. اور یہ جو دہریہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اخلاقی تعلیم ہی نہیں ہے، کیسے اخلاقی تعلیم نہیں ہے؟ آپ اپنا دیکھو، آپ خود لوگ کتنے اخلاق پر فائز ہو، آپ لوگوں کی کیا اخلاقیات ہیں؟ کوئی تمیز نہیں ریلیشن میں، ٹھیک ہے نا، کوئی قانون ہی نہیں ہے. کس کو آپ فالو کر رہے ہو؟ کسی کو فالو نہیں کر، اپنے نفس کو، شیطان کو فالو کر رہے ہو. آپ لوگ کہہ دو جو میری زندگی میری مرضی، میں جیسے مرضی زندگی گزاروں. یہ آزادی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دی ہوئی ہے، اپنے خاندانوں میں دی ہوئی ہے، جہاں پہ ہر طرح کی بدیاں پائی جاتی ہیں. یہ چیز ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ اخلاقی تعلیم نافذ کرنا چاہتا ہے، بد اخلاقی کو مٹانا چاہتا ہے، برائیوں کو مٹانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.